جاپانی قوم کو کبھی دنیا کی سب سے جنگجو فائٹر قوم سمجھا جاتا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 میں جب نیوکلیئر دھماکوں سے اس کے 2 شہر ہوا میں اڑ گئے اور 31 لاکھ لوگ مارے گئے تو اتنی بڑی تباہی دیکھ کر جاپان نے 2 کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے کانسٹیٹیوشن آئین میں یہ واضح کر دیا کہ دنیا کی کسی بھی عالمی جنگ سے جاپان خود کو مکمل الگ رکھے گا۔ دوسرا کام انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے یہ کیا کہ امریکہ سے ایک معاہدہ کر لیا جس کے تحت امریکی فوج جاپان میں موجود رہے گی اور جاپان پر کسی بھی باہری حملے میں امریکہ جاپان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ دوستوں، اس کے بعد جاپان نے اپنی تمام تر توجہ اور توانائی علم و تحقیق اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے میں لگا دی۔ آج جاپان سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ جب چاہے ایک بڑی اور بہت طاقتور فوج تیار کر سکتا ہے۔ جاپانی حکومت نے اپنے ملک میں جنگی طاقت کو بڑھانے کے لیے کئی سروے کروائے، لیکن ہر بار اس کی عوام اس سروے کی مخالفت میں ووٹ دیتے ہیں اور اسے مسترد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں انہیں فی الحال کسی بڑی فوج کی ضرورت ہی نہیں۔ جاپان اپنے جی ڈی پی کا صرف 1% اپنے ڈیفنس پر خرچ کرتا ہے۔ اس کی ٹوٹل آرمی 2.5 لاکھ ہے، جبکہ اس کے پاس 1000 سے زیادہ ٹینکس، 250 سے زیادہ فائٹر جیٹس، 12 سب مرینز اور 4 ایئر کرافٹ کیریئرز بھی موجود ہیں۔ جاپان 5000 ارب ڈالرز کے جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی ہے اور طاقتور معیشتوں کی تنظیم G7 کا بھی رکن ہے۔ جاپانی ٹیکنالوجی کی مثال متسوبیشی، ہونڈا، کاواساکی اور توشیبا جیسی کمپنیز ہیں جن کا پوری دنیا میں لوہا مانا جاتا ہے۔ روزمرہ ضروریات سے لے کر مہنگی گاڑیوں تک جاپانی ٹیکنالوجی ہر فیلڈ میں صف اول کی مانی جاتی ہے۔ جاپان کے روس، چائنا اور تائیوان کے ساتھ کچھ سرحدی تنازعات بھی ہیں، لیکن ان میں سے کسی مسئلے پر آج تک کبھی نہ کوئی گولی چلی اور نہ کوئی انسانی جان داؤ پر لگی ہے۔ جاپان ان تمام تنازعات کو ڈپلومیٹک طریقے سے بات چیت کے ذریعے سنبھالتا آیا ہے، جس سے اس کی سیاسی ذہانت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو دوستوں، جاپان بھلے ہی آج کوئی بڑی فوجی طاقت تو نہیں، لیکن سیاسی طور پر اتنا مستحکم ہے کہ اپنے معاملات خراب ہونے سے روک سکتا ہے، اور اکنامیکلی اتنا طاقتور ہے کہ دنیا کے ہر بڑے منصوبے میں اس کی سرمایہ کاری موجود ہوتی ہے۔